دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واخرج احمد فی الزہد وابن ابی حاتم والبہقی فی شعب الایمان عن ثابت قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصابت اہلہ خصاصہ نادى اہلہ بالصلاة صلوا صلوا قال ثابت وكانت الانبیاء اذا نظر بهم امر فادعوا الى الصلاة۔ واخرج عبد الرزاق في المصنف وعبد بن حمید عن معمر عن رجل من قریش قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل على اهله بعض الضيق في الرزق امر اهله بالصلاة ثم قرأ وامر اهلك بالصلاة۔ جب کوئی پریشانی یا دکھ یا رزق کی تنگی یا گھر میں کوئی شدت دیکھے تو کیا عمل کرے، نبی پاک کی سنت مبارکہ کیا تھی؟ ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی پریشانی آ جائے تو پلاننگ شروع کر دیتے ہیں، ہم نے یہاں دکان ڈالی تھی فلاں جگہ ڈال لیں تو ایسا ہو جائے گا، فلاں سے قرض پکڑ لیں معاذ اللہ، یہاں تک کہ سود کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں چلو سود پہ پیسے لے لیں جی، کاروبار کر لیں۔ تو جب پریشانی آ جائے تو اس کا نبوی حل کیا ہے؟ گھر میں فاقہ ہو، گھر میں غربت ہو، گھر میں کوئی تکلیف ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا نبی اذا نظرت بعلی شدت او ضیق، کوئی تکلیف آتی یا کوئی بھی تنگی آتی تو نبی پاک کا طریقہ کار کیا تھا؟ بس اتنی بات میں نے آپ کی گوش گزار کرنی ہے۔ تو اس کو امام احمد نے اور امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا، اور امام عبد الرزاق نے مصنف کے اندر نقل فرمایا، اور شعب الایمان اور امام بہقی نے بسند صحیح کے ساتھ اس کو روایت فرمایا کہ جب بھی کوئی تکلیف گھر میں ہوتی یا تنگی ہوتی یا گھر میں شدت آتی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو حکم فرماتے صلو 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 صلو، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ یہ معاشی حل ہے۔ جب گھر تنگی آتی کسی قسم کی، فرمایا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، تنگی دور ہو جائے گی۔ شدت جیسی ہے، پریشانی جیسی ہے، ایک بات کی بات نہیں، فرمایا کہ کوئی بھی پریشانی کوئی بھی دکھ آتا تو آقا کریم علیہ السلام حکم فرماتے صلو صلو صلو، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، بس۔ تو نماز کے ساتھ تمام دکھ درد ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ صرف نبی پاک کی سنت نہیں، میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، صرف حضور کی سنت نہیں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے تھے، بلکہ شروع سے ہی انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت مبارکہ یہی چلی آ رہی ہے کہ جب گھر میں کوئی تکلیف ہوتی تو فرماتے نماز نماز نماز۔ تو نماز پر پورے دین کی عمارت ہے۔ آج ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں جی کسی کا دل ہی خوش کر لو جی، بس یہی نماز ہے۔ کچھ کہتے ہیں جی میں نے یار دی نماز پڑھ لین دے، شرع دی گل پھر دس نہیں۔ کیڑی یار دی نماز ہے؟ جس یار کی نماز پڑھنے جا رہا ہے اس یار نے کون سی نماز پڑھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم؟ پیارے حبیب علیہ السلام تو آخری وقت تک نماز پڑھتے رہے، اور آخری پیغام جب وصال فرما رہے تو یہ فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز پڑھنا اور اپنے ماتحت لوگوں کا خیال کرنا۔ آپ کا تو حکم یہی ہے، کون سی نماز تم نے پڑھی ہوئی ہے؟ اور کچھ کہتے ہیں جی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، معاذ اللہ استغفر اللہ، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں، بھائی انسان کو اللہ نے درد دل کے لیے پیدا کیا۔ یہ قرآن پاک کی آیت کے منافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انسان کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، درد دل کے لیے نہیں۔ پھر عبادت کے ساتھ درد دل بھی ہو تو سبحان اللہ ہو، تو بہت نور اللہ نور ہے۔ دیکھو کسی جگہ پہ اگر آپ کی ڈیوٹی ہے تو وہ پہلا سوال کریں گے جی آپ
PhD کیے ہوئے ہیں، ہمیں PhD بننا چاہیے. آپ کہیں گے جی میں نے PhD نہیں کی ہوئی، میں سمجھدار بھی ہوں، میرا تجربہ بھی ہے، میں نے فلاں جگہ جاب بھی کی ہے، میں خاندان اچھے کا ہوں. کہ نہ، پہلے سوال کا جواب اگر PhD تم نے کی ہوئی ہے تو ہم نے اپنے ہاں اس کو جاب دینی ہے. اگر PhD نہیں ہے تو دوسری بات نہ کرو، جاؤ ادھر سے جاؤ. تو قیامت میں سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ فرمایا سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ. تو فإن صلحت سائر عملہ، اگر وہ ٹھیک ہوگی نماز کا معاملہ تو اس کے سارے عمل قبول کر لیے جائیں گے، اور اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہوا تو باقی عمل رد کر دیے جائیں گے. پہلا سوال، پہلا کوشچن نماز کا ہے. بلکہ حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری عبادتیں سامان ہے، نماز کشتی ہے. جس طرح کشتی کے بغیر سامان دریا میں ڈال دو تو غرق ہو جاتا ہے، ایسے ہی نماز کے بغیر ساری عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں. نماز ہی قوام ہے، اور نماز کے اوپر سارا دین نماز کے اوپر ہے. تو پہلا سوال اگر آپ کو نہ آیا تو پھر کون سی آپ کرتے پھریں گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی بارگاہ میں آئے تو نماز دوزخ سے بچاتی ہے. فرمایا یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، مجھے ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کرے اور دوزخ سے بچا لے، دور کرے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لقد سألت عن امر عظیم، تو نے تو بہت بڑا سوال کر لیا ہے. ہاں وہ آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے. پھر فرمایا میرے پیارے صحابی، اللہ کی عبادت کر اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرا. اللہ کی عبادت کر، اس کا شریک نہ ٹھہرا. وتقیم الصلاۃ، نماز ادا کر اور زکوٰۃ دے اور روزے رکھ رمضان شریف کے، اور حج بیت اللہ کر، یہ تجھے جنت میں داخل کریں گے، دوزخ سے بچا لیں گے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو فرما رہے ہیں کہ اور پھر حضور اسلام نے فرمایا ایک نماز سے دوسری نماز، 5 نمازیں، جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، اور رمضان الی رمضان، رمضان سے رمضان تک، یہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں درمیان سے، جب تک کہ بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے. تو پتہ چلا یہ جتنی بھی باتیں ہیں ان کے ساتھ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. کبیرہ نہیں، ماں باپ کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، قطع رحمی کبیرہ گناہ ہے، سود کھانا کبیرہ گناہ ہے، پڑوسی کو ستانا کبیرہ گناہ ہے. یہ نہیں، شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، جوا کھیلنا کبیرہ گناہ ہے، یہ نہیں. اس سے یہ معاف فرمایا کہ وہ ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. یعنی چھوٹے گناہ اس کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں. اب گناہ جو مٹائے جاتے ہیں وہ کس طرح مٹائے جاتے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ یہ مجھے بتاؤ، اگر کوئی شخص ہو اور اس کے گھر کے باہر نہر جاری ہو، نہر سے مراد ہماری نہر نہیں ہے گندے پانی والی، نہ، صاف چشمہ جس طرح پہاڑوں میں ہوتا ہے، صاف چشمے کا پانی اس کے گھر کے سامنے جا رہا ہو اور وہ 5 مرتبہ اس میں نہائے، تو حل یبقى من درنہ شیء، کیا اس کے بدن پر کوئی میل رہے گا؟ یا رسول اللہ نہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسی ہی مثال 5 نمازوں کی ہے، جو 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں. اور کیسے مٹتے ہیں؟ فرمایا جب وضو کرتا ہے، وضو، ہاتھ تو گناہ نکل جاتے ہیں، کلی کرتا ہے منہ کے گناہ، ناک میں پانی ڈالتا ہے ناک کے گناہ، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ، جب وہ آخری پاؤں دھوتا ہے تو ناخن کے نیچے سے سارے گناہ نکل جاتے ہیں. جب مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو اس کے گناہ باندھ کر تو اس کے سر پہ رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ پڑھنے لگتا ہے تو وہ گناہ اٹھا کر اس کی پشت پہ رکھ دیے جاتے ہیں. جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے سارے گناہ گر پڑتے ہیں، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. تو یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آپ نے فرمایا کہ اگر گھر کے باہر نہر جاری ہو تو وہ نہر کے اندر نہانے والا بندہ، یہ بتاؤ اس کے گناہ کوئی باقی رہیں گے؟ فرمایا نہ، اس کے گناہ باقی نہیں رہیں گے. اور حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام
پت جھڑ کے موسم میں باہر تشریف لائے اور درختوں کے پتے اس وقت جھڑ رہے تھے. فاخذ بغصن من شجرۃ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے ایسے کھینچا، اس کے پتے نیچے گر پڑے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس طرح پت جھڑ کے موسم میں اس کے پتے گر رہے ہیں، جب بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ بھی ایسے گر جاتے ہیں، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عظمت نشان ہے کہ پھر وہ اس کے گناہ مٹ گئے، جھڑ گئے، تو بس خود ہی نماز پڑھے، اس کو باقی ضرورت نہیں ہے کسی کو نمازی بنانے کی. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، 7 سال کے، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو فرمایا انہیں نماز کا حکم بھی دو، اگر نماز نہیں پڑھتے تو انہیں مار کر نمازی بناؤ، مار کر نمازی بناؤ. 10 سال کے ہو جائیں. اگلی بات بھی فرمایا بستر بھی الگ الگ کر دو. 10 سال کا بچہ جو ہے وہ بہن کٹھے نہ سوئے، وہ ماں کٹھے نہ سوئے. حضور فرما رہے اس کا بستر الگ کر دو. ہمارے ہاں تو ایک عجیب ہی وبا پڑ گئی ہے، نوجوان بچہ نوجوان بہن کٹھے سویا ہوا ہے، گھر میں چل رہا ہے بہن بھائی ہیں کیا ہوا، نہ جب 10 سال کا ہو گیا تو حضور نے فرمایا اس کا بستر الگ کرو، کو کٹھے نہیں سلانا، نہ بہن کے، نہ ماں کے، نہ بھائی کے، اس کو الگ بستر سلاؤ اس کو. اور 10 سال کے بعد تو یہ شریعت حضور نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بندہ کہنے لگا جی وہ جی اس کے لیے کوئی جماعت چاہیے جو تبلیغ کرے بندے کو نماز پڑھنے کے لیے، ترغیب دلائے تو پھر ہی نماز ہوگی. میں کہا نہ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. جی بچہ نمازی کیسے بنے، اس کے لیے کوئی خاص کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. اور میں کوئی طریقہ کار نہیں گا، صرف ایک چھوٹا سا طریقہ ہے. جتنی کوشش بچے کو سکول بھیجنے کی کرتے ہیں اتنی مسجد میں بھیجنے کی کر دیں، آپ کا بچہ نمازی بن جائے گا. کوئی زیادہ وظیفے پڑھنے کی لوڑ کو نہیں. سردی ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، آپ کے دل میں اہمیت ہے نا سکول کی کہ ضرور جائے سکول میں. نہیں جائے گا تو میرا بچہ اس کو اٹھا کے ماں باپ دونوں راضی کرتے ہیں، واپس آؤ گے تو پھر موبائل پہ گیم بھی کھیلنے دیں گے، واپس آؤ گے تو فلاں چیز بھی لے کے دیں گے، یہ دیکھو یہ پیسے دیے ہیں تم وہاں چیزیں بھی خرید لینا، تمہارے وہاں پہ دوست بھی ہیں. پتہ نہیں کتنے اس کے ساتھ بہانے کر کے آپ اس کو سکول بھیجتے ہیں. کبھی اتنی کوشش آپ نے مسجد کے لیے کی ہے بچے کی؟ بس اتنی کوشش مسجد کے لیے کرتے ہیں، بات ختم ہو گئی. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا نبی اسلام میں الصلاۃ علی مواقیتها، وقت پر نماز ادا کرنا، وقت پر. فرمایا پھر اس کے بعد فرمایا ماں باپ سے حسن سلوک اختیار کرنا. فرمایا اس کے بعد فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. افضل ترین عمل وقت پہ نماز پڑھنا. کہتے وقت دے سجدے ویلے دے سجدے تے کوئلے دے ٹکرا. تو وقت پہ نماز ادا کرنا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بچی تھی تو وہ انتقال کر گئی، تو اس کے مرنے کے بعد دیکھا تو اس بچی کو ایک بھائی تھا، تو اس کی جب دفنایا تو اس کی جیب سے بٹوا قبر کے اندر گر گیا، تو اوپر سے قبر بند کر دی. جب اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ تھیلی نہیں تھی پیسے والی، تو اس نے علماء سے فتویٰ لیا. انہوں نے کہا جی اٹھا سکتے ہیں، سلیب کو ہٹا کے نا اندر سے وہ پیسے اٹھا لیں، اپنے وہ پیسے ضائع نہیں کرنے. قبر کے اندر مال ضائع کرنے سے اسلام نے منع کیا. یہاں تک کہ چٹائی بچھانا بھی منع ہے. جو نیچے ہم چٹائی بچھا دیتے ہیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. جتنا کچھ ہے، کفن کے 3 کپڑے ہیں، اس میں چوتھا کپڑا بھی نہیں دے سکتے. ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ بنائے ہوئے ہیں. مال کے ضائع کرنے کا حکم اسلام میں نہیں ہے. اس طرح موم بتیاں جناب قبروں پر جناب چل رہی ہیں، اگربتیاں جل رہی ہیں، فضول خرچی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی خوشبو کے لیے اگر بتیاں اگر لگانی ہے باہر لگا دیں، قبر کے اوپر نہیں لگائے، آ گئے قبر سے دور ہٹ کے کسی جگہ لگا دیں تو خوشبو آ جائے. دیے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. یہ مادھو لال سرکار جناب منو من وہ تیل ڈال کے اس کو جلا کے جناب اس کا طواف ہو رہا ہے. یہ آگ کی پوجا اور کیا ہے؟ اعلی حضرت عظیم برکت مجدد ملت مولانا شیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر پر چراغ کی ضرورت نہیں. ہاں اگر قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے تو چراغ جلا سکتے ہیں. رستہ ہے، اندھیرا ہے، وہاں جلا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو رستہ معلوم ہو جائے. ویسے فضول میں ایسے آ کے جناب
تیل ڈالے جا رہے ہیں. جب تک دیکھیں قبر تیل ڈالے جا رہے ہیں، چراغ جلائے جا رہے ہیں فضول میں. میں یہ باغ جناح میں میرے دوست تھے، مجھے کہنے لگے آپ کو نہ سیر کرواتے ہیں. چلو جی ہم چلے گئے. تو ادھر سے داخل ہوئے مال روڈ والے راستے سے. تو میں جہاں بھی جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں کوئی دربار مل جائے، کوئی مزار مل جائے، وہاں بھی حاضری دی جائے. تو میں اندر ایسے داخل ہوا تو الٹی طرف دیکھا تو وہ پارک سا بنا ہوا تھا، فیملی پارک، اس میں ایک دربار نظر آیا. میں نے کہا یار تم آگے چکر لگاؤ، میں بابا جی کو حاضری دے لوں، جڑے بابا جی بھی ہیں فاتح پڑھ لوں جا کے. میں اندر گیا تو اس کو میں پڑھا، میری حیرت کی انتہا نہ رہی. حضور غوث اعظم جیلانی پاک کی اولاد پاک، پیران پیر کی اولاد پاک. اور یقین مانے اتنا مزہ آیا کہ طبیعت کو جیسے نشہ نہیں ہو جاتا بندے کو ایسے. لیکن اس میں دیکھا چراغ جل رہے تھے سارے، ہر طرف چراغ جل رہے تھے. اب میں نے کہا اس کی کیسے ترکیب کی جائے، بندے بیٹھے ہیں، چراغ بجھائے جائیں تو یہ گل پڑ جائیں گے، تو کیا کیا جائے. تو میں ایک ایک چراغ کے پاس جاتا گیا اور انگلی سے ایسے ایسے مٹاتا گیا، ایسے سارے چراغ میں نے بجھا دیے ٹوٹلی. ہاتھ تو میرا جل گیا، البتہ وہ اس کے ساتھ نیکی کی جو دعوت تھی وہ پوری ہو گئی. چراغ میں نے بجھا کے تو پھر میں نے فاتح شریف پڑھی، ان کی بارگاہ میں دعا کی. اور میں نے کہا حضور یہ اسلام اس کو منع کرتا ہے، یہ نالائق لوگ ہیں، یہ کر رہے تھے، تو جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا وہ میں نے کام کر دیا ہے. تو چراغ جلانا یا اس میں اتنا سارا تیل ڈالنا اس کی ضرورت نہیں ہے. تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے. حضرت ابو امامہ روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا قام الى الصلاة فتحت له ابواب الجنان. جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. وکشفت له الحجب بینہ وبین ربہ، اس کے اور اللہ کے درمیان سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. یہ بھی سوچنا، نماز میں کھڑا ہے، توجہ تیری اوپر ہو رہی ہے، دائیں بائیں ہو رہی ہے. فرمایا جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور بندے اور رب کے درمیان جتنے پردے ہیں ہٹا دیے جاتے ہیں، اور حور عین اس کی طرف تک رہی ہوتی ہے، جنت کی حور عین اس کو تک رہی ہوتی ہے. فرمایا جب تک کہ وہ نماز کے اندر کھانسے نہ، اور جب تک ایسے فضول میں، اگر گلا خراب ہے تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے. فرمایا جب تک وہ اس میں نماز میں نہ کھانسے، نہ اس میں کوئی گلا صاف کرے، نہ ناک صاف کرنے کی کوشش کرے، تو اس طرح توجہ کرے بندے اور رب کے درمیان جتنے پردے ہٹا دیے گئے. تو جب پردے ہٹ گئے تو رب سے جو بات کرنی ہے کرو. اور خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، اس کی قدم سے لے کر آسمان تک فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، پھر آسمان سے اس کے قدم تک نور کے اندر منہا جاتا ہے. اگر اسے پتہ چل جائے کہ نماز میں میرے ساتھ کس کی باتیں ہو رہی ہیں اور کیسی باتیں ہو رہی ہیں، وہ کہے مالک زندگی تو ختم ہو جائے، نماز ختم نہ ہو، تو پردے ہٹ جاتے ہیں. ایک بندہ آیا کہنے لگا جی میں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، معذرت کے ساتھ محسوس نہ کرنا، پیر کی ملاقات بھی مشکل ہے اس وقت، مولانا صاحب کی ملاقات بھی مشکل ہے، کوئی اچھا نعت خوان نام وارا ہے اس کی ملاقات بھی مشکل ہے. آپ اسے ٹائم لیں گے، پھر ملاقات ہوگی، وہ بھی 2 منٹ دے نہ دے اس کی مرضی. پیر صاحب بھی جناب وہ مصروف ہیں جی، فلاں وقت ملاقات کرتے ہیں، فلاں وقت ملاقات نہیں کرتے. اور جو پیسے والے ہیں ان سے ملاقات ہر وقت ہو جاتی ہے، غریب کے ساتھ ملاقات کا تصور ہی کوئی نہیں ہے. الا ماشاء اللہ، نیکوں کی بات میں نہیں کر رہا، اللہ والے ان کی شان ورا اور ورا ہے، وہ ہر جگہ ملاقات کرتے ہیں، ہر ایک سے ملاقات کرتے ہیں، اور ان کی سنت یہ ہے غریبوں کے ساتھ جلدی ملتے ہیں وہ. تو بندہ آیا تو کہنے لگا جی میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ درمیان میں اے دربان نہ ہوئے، دروازہ کھولنے والا آتے کہ حضرت سے فلانا بندہ آیا اے دے، وہ نہ ہوئے. آپ نے فرمایا میں بتاتا ہوں، وضو کر مسجد میں چلا جا، اللہ کی ملاقات ہو جائے گی، نہ دربان ہوگا نہ کوئی ہوگا، تو ہوگا اور رب ہوگا. ایک میں ہوں فقط تو ہو اور عالم ہو، اے حسن ازل سارے حجابات ہٹا دے. میں خود کو بھی خود اپنے سے پھر ڈھونڈ نہ پاؤں، یوں آتش سوزاں سے میری راکھ جلا دے. تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا، سارے پردے ہٹ گئے، اب اللہ سے بات کر رہا ڈائریکٹ. اللہ کو کڑی شاید کون دسو ذرا میں تسی ادھر. اللہ کے پاس پیسے نہیں ہیں، خزانے نہیں ہیں، آٹا نہیں ہے، آپ کے جو مشکلات کا حل نہیں ہے، ساری چیزوں کا خالق مالک اللہ ہے. یہ جتنے لوگ ہیں یہ سارے واسطے اور وسیلہ ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ نہ چاہے کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ تو ڈاکیے ہیں سارے لوگ. تو ڈاکیا کتنی خوش آمد ہو رہی ہے، جس نے سب کچھ دینا ہے اس کے دربار میں کھڑا ہونا تو یہ گوارا نہیں ہے.
تو جب بھی پریشانی ہوتی تو فرمایا پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. جب بھی پریشانی ہوتی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اور فرمایا جب زمین پہ لوگ سجدہ کرتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں، ما من بقعۃ یذکر اللہ علیہ بصلاۃ و بذکر، فرمایا جب زمین پہ لوگ سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو وہ زمین 7 زمینوں تک فخر کرتی ہے، دیکھو میرے اوپر تو نمازی آیا. اور اپنے ارد گرد والی زمین کو کہتی ہے بتاؤ صحیح تمہارے پہ کسی نے سجدہ کیا ہے؟ میرے پہ سجدہ کرنے والے لوگ آ گئے. لیکن حافظ شیرازی نے بڑی عجیب بات کی ہے اور وہ دل کو پارا پارا کر دیتی ہے. حافظ شیرازی کہتے ہیں چو زمین بسجدہ کردم زی زمین ادا برآمد، کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی. جب میں نے زمین پہ سجدہ کیا تو زمین سے آواز آئی، اور ریاکار تو نے اپنے سجدے سے مجھے برباد کر دیا. اقبال کہتا ہے کبھی قبلہ رو جو کھڑا ہوا تو حرم سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. حضور نے فرمایا اب دروازہ بند ہو کسی گھر کا، توڑ دے گا، تالے کی چابی ہوگی تو تالا کھلے گا نا. توڑنے والا تو ڈاکو ہوتا ہے، چابی والا مالک ہوتا ہے. تو فرمایا سرکار نے کہ جنت کی کنجی جو ہے وہ نماز ہے، کنجی نماز ہے. اچھا اب ہم کہتے ہیں جی کاش ہم بھی وہاں مدینہ شریف ہوتے تو وہاں ہم جا کے جناب وہ نماز پڑھتے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، پتہ نہیں کتنی کتنی عبادتیں ہم کرتے، اللہ 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 اللہ، کیا کیا ہو جاتا، کیا کیا ہو جاتا، یہ کرتے وہ کرتے. تو حضور نے فرمایا جو بندہ فرض نماز پڑھنے کے لیے گھر سے وضو کر کے آتا ہے وہ ایسے ہے جس طرح حج کے لیے احرام باندھ کے جائے، احرام باندھ کے جا رہا ہے. اور جی اللہ ذمہ بندہ پائے جاوے، حضور نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھ لینا تو اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے، تو اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ من صلی غداۃ کان فی ذمۃ اللہ حتیٰ یمسی، یہاں تک کہ شام ہو جائے. اور فرمایا جو نماز نہ پڑھے تو اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے رسول کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو اللہ کے ذمہ میں آنا ہے تو نماز پڑھ لو. نہیں صبح صبح اٹھے جناب نہا دھو کے پینٹ پتلون پائی تھے دکان سے چلے گئے، فرمایا نہ دکان پہ نہیں. فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی روایت ہے، فرمایا من غدا الی صلاۃ الصبح غدا برایۃ الایمان، جو صبح کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے وہ ایمان کا جھنڈا لے کر جاتا ہے. اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو صبح کی نماز نہیں پڑھتا اور بازار جاتا ہے وہ شیطان کا جھنڈا لے کر جاتا ہے. اور صبح ڈپو لگتا ہے، ڈپو، ان صلاۃ الفجر کان مشہودا، فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، ڈپو لگتا ہے. بلکہ سرکار تشریف لائے تو سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آرام فرماتی، رات کو ساری رات پڑھتی رہی، عبادت کرتی رہی، سو گئی فجر کی نماز پڑھ کے. حضور پاک نے جگایا، فرمایا فاطمہ اس وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، اٹھو. اور روزانہ جاگتی تھی، اس دن وہ آرام فرما ہو گئی. آپ نے فرمایا اٹھو اس وقت رزق تقسیم ہوتا ہے. تو رزق کی تقسیم صبح میں، جو کہتا ہے میرا رزق کا کاروبار اچھا نہیں ہے صبح کی نماز پڑھے. بلکہ صحابی آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں نا میرے کو رزق منہ موڑ کے چلا گیا ہے. آپ نے فرمایا تو پھر وہ دعا کیوں نہیں پڑھتا جس کے ساتھ فرشتوں کو رزق ملتا ہے، کائنات کو رزق ملتا ہے، جو ساری دنیا کے رزق جو اس کے ساتھ تقسیم ہوتے ہیں، کیا پڑھوں؟ فرمایا فجر کی جب اذان ہو جائے نا سنتے پڑھ کے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ 100 مرتبہ. اول وقت درود شریف 11 بار. صحابی کہتے ہیں میں نے 7 دن نہیں پڑھا تھا کہ رزق کی فراوانی ہو گئی. یہ 90 نسخہ ہے، کر کے تو دیکھیں آپ کتنی برکتیں ہوتی ہیں، آپ کر کے تو دیکھیں. اور فجر کی نماز میں فرشتے جمع ہوتے ہیں اور عصر کی نماز میں بھی جمع ہوتے ہیں. جو صبح آتے ہیں تو رات کو جو آتے ہیں صبح چلے جاتے ہیں، پھر جو صبح آتے ہیں وہ پھر عصر میں یہ چلے جاتے ہیں، پھر وہ آ جاتے ہیں. تو صبح کی نماز میں جب وہ حاضری ہوتی ہے وہ آتے ہیں تو یہ چلے جاتے ہیں. اسی طرح ان کی ڈیوٹی پھر عصر تک ہے، عصر کے بعد موجود ہوتے ہیں، پھر اور فرشتے آتے ہیں تو عصر میں وہ یہاں رہتے ہیں اور یہ جا رہے ہوتے ہیں. اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ پاک میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ مالک ہم نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب گئے تو نماز پڑھ رہے تھے، جب آیا ہم نماز پڑھ رہے تھے. اتنی بھی خوبصورت. اور فرمایا 40 روز جو بندہ با جماعت نماز ادا کر لے، 40 روز اللہ تعالیٰ اسے دوزخ اور منافقت 2 چیزوں سے آزادی عطا فرما دیتا ہے. تو 40 روز کو چھوٹا سا. اور فرمایا جو نماز نہ پڑھے من ترک الصلاۃ متعمدا، جو جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے جہاں سے وہ داخل ہوگا. اور نبی پاک اسلام نے پیارے صحابی کو ارشاد فرمایا
نماز کو نہ چھوڑی جان بوجھ کر. جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس سے اللہ اس کا رسول بری ہے. تو نماز جب حضور کو پریشانی ہوتی تو نماز خود بھی پڑھتے، گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے. اور فرمایا کہ میں نہیں، سارے نبی جب ان کو پریشانی ہوتی تو خود بھی نماز پڑھتے، گھر والوں کو بھی نماز کا حکم. تو پریشانی تنگی آ گئی ہے، رزق کی تنگی آ گئی ہے، کاروبار کی تنگی آ گئی ہے، بیماری نہیں جان چھوڑ رہی، آپ سب خود بھی نماز پڑھیں، اپنے گھر والوں کو نماز کا عادی بنائیں، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. ساری پریشانیوں کا حل جو ہے وہ اسی کے اندر ہے. اور دین کی جو ساری عمارت ہے وہ نماز، دین کا ستون نماز. اور فرمایا مجھ سے پہلے بھی نبی جب ان کو پریشانی ہوتی تو نماز کی طرف، جب پریشانی ہوتی تو سارے نبیوں کی سنت بھی یہی ہے، امام الانبیاء کی سنت بھی یہی ہے. تو امتی اسی سنت پہ عمل کریں، جب پریشانی ہو جائے نماز سے پریشانی دور ہو جاتی ہے. پھر گھر میں آپ گٹھلیاں شمارے رکھ لیں، رات کو سوتے وقت سارے کٹھے کو درود شریف پڑھ لیا کریں. تیسری بات صدقہ و خیرات کریں، اس کے ساتھ بھی پریشانیاں بندے کی دور ہو جاتی ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا